اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اکتوبر 1972 کی 15 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاعراف کی آیت 188 سے ہو رہا ہے، 7/188۔ جیسا کہ میں متعدد بار عرض کر چکا ہوں اور بار بار اس کی وضاحت بھی سامنے آتی رہتی ہے، قرآن کریم کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عام مفہوم میں مذہب کی سٹیج سے بات کرتا ہے اور مذہب کے باطل مسلمات کے لیے چیلنج۔ وہ فرق یہ کرتا ہے کہ خدا کی طرف سے تو دین ملتا تھا اور پھر اس دین کے نام لیوا اس میں انسانی خیالات کی آمیزش کر کے اسے مذہب میں تبدیل کر دیتے تھے۔ نیا رسول آتا تھا تو پھر وہ مذہب سے انسانی تصورات کی آمیزش کو الگ کر کے پھر سے دین اپنی اصلی شکل میں پیش کر دیتا تھا۔ مذہب کی دنیا میں بنیادی غلطی بلکہ گمراہی اس سے پیدا ہوتی تھی کہ خدا کی طرف سے یہ بھیجا ہوا مامور، یہ دائی، یہ رسول، وہ آتا تھا انسانوں تک خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ یہ پیغام پہنچانا کچھ زیادہ دل میں اترنے والی چیز پیدا نہیں کرتا۔ وہ آتا تھا اس لیے کہ انسانوں کو انسانوں کی محکومیت سے نجات دلا دے، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ انہیں یہ بتائے کہ اطاعت، فرما پذیری، محکومیت جسے عبادت کہا جاتا ہے، یہ صرف احکام خداوندی کی ہو سکتی ہے، قوانین الہیہ کی ہوتی ہے۔ کسی انسان کو حق حاصل نہیں کسی دوسرے انسان سے اپنی محکومیت کرائے، اپنا حکم منوائے۔ یہ بنیاد تھی دین کی، اور اس کے لیے وہ خدا کے قوانین اور احکام، اصول، اقدار پیش کرتا تھا جن کی اطاعت سے انسان اپنی انسانیت کے مدارج طے کرتا چلا جاتا تھا، یعنی وہ انسانوں کی معصومیت سے آزاد ہو جاتا تھا۔ یہ جو بنیادی چیز ہے مساوات انسانیہ، یہ دین کی اساس ہے کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے، خواہ اسے حکومت، ضابطۂ قوانین، نبوت بھی کیوں نہ مل گئی ہو، کہ وہ دوسرے انسانوں سے یہ کہے کہ تم میرے محکوم بن گئے۔ یہ ہے لم دین کی، کسی کو حق حاصل نہیں۔ لیکن مذہب میں پہنچ کر یہ لم تو نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی تھی، اور یہ جو احکام خداوندی کا پہنچانے والا تھا اسے ما فوق البشر تصور کر لیا جاتا، اور در حقیقت پرستش اسی کی شروع ہو جاتی۔ پرستش کے یہی معنی نہیں جو کہے جاتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم تو اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتے۔ کسی انسان کو اگر آپ ما فوق البشر تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کی پرستش ہو جاتی ہے۔ ہر مذہب میں یہ ہوا کہ مذہب کے بانی کو انہوں نے بعد میں فوق البشر بنا دی، عام انسان نہیں، انسانوں سے الگ ماورائے انسان، اور اس سے پھر فوق الفطرت کرامات سرزد ہونی شروع ہو جاتی۔ قرآن نے بتایا یہ کہ رسول میں جسے آپ فوق البشریت کہتے ہیں وہ نبوت تو ہے، خدا کی طرف سے وحی کا ملنا، یہ ایک چیز تو ہے، اور یہ اس کی اپنی نہیں ہوتی۔
خدا کی طرف سے اسے یہ چیز ملتی ہے، وہ دوسرے انسانوں تک اسے پہنچا دیتا ہے۔ جہاں تک اس کی اپنی ذات کا تعلق ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کتنا نکھار کر فرق کر دیا کہ میری طرف وحی ہوتی ہے، وہ میں تم تک پہنچا دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ یہ بڑی ہی بنیادی چیز ہے عزیزان میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ اب اس کے بعد جو فرق رہتا ہے وہ یہ کہ سیرت اور کردار کی بنا پر یہ شخصیت بڑی بلند ہوتی ہے، لیکن اس بلندی کا یہ معنی نہیں ہے کہ دوسرے انسان اس قسم کی سیرت اور کردار پیدا نہیں کر سکتے اپنے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب کہا کہ ان کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایک بہترین ماڈل ہے، نمونہ ہے، میرے لیے نمونہ تو وہ ہو سکتا ہے جس جیسا میں بن سکوں۔ اگر میں اس نمونے کے مطابق پورا ہی نہیں اتر سکتا، ناممکن ہے میرے لیے کہ میں وہ نمونے جیسا بن جاؤں۔ وہ میرے لیے نمونہ بن کیسے سکتا ہے؟ یعنی وجہ امتیاز ہے سیرت کی پاکیزگی، کردار کی بلندی، اور اس میں کوئی چیز ما فوق البشریت نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی حضور نے اپنی بلندی سیرت و کردار اختیار کی، بشریت کے حد کے اندر رہتے ہوئے، بشر ہوتے ہوئے، اس لیے ہر دوسرا بشر جو حضور کو اپنے سامنے اسوہ رکھے گا، نمونہ رکھے گا، وہ اپنے اندر وہ سیرت و کردار پیدا کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں صدیوں سے ذہنوں کے اندر جو ایک چیز متصور چلی آ رہی ہے، وہ اتنی جاگزیں ہو جاتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ میں سے بھی بہت سے احباب اس چیز کو کچھ جھنجھری لے کے سنیں اور اسے شاید تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوں کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ سیرت و کردار کے اعتبار سے دوسرے انسان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سیرت و کردار پیدا کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ معاذ اللہ ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے بہت بڑی گستاخی کی ہم نے۔ وہ جب خدا کہہ رہا ہے کہ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے، تو یہ دوسروں کے لیے نمونہ بن کیسے سکتا ہے کوئی، اگر دوسرا اس جیسا بن نہ سکے سیرت و کردار میں؟ اللہ یوحی الیہ، وہی تو نہیں آ سکتی۔ آپ نے دیکھا کتنی بڑی چیز ہے۔ اور یہ کہ مذہب کس طرح غلط راستے پہ ڈال کے ذہنوں میں باطل تصورات جاگزیں کرتا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ حالانکہ بہرحال ہمارے درس میں قرآن کریم ہے، سال ہر سال سے ہم یہ چیزیں سنتے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ چیز اتنی دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو چکی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ تو انسان کو یہ سن کے جھرجھری سی آ جاتی ہے، اور وہ اس لیے آ جاتی کہ غیر شعوری طور پر ہم بھی ان شخصیتوں کو فوق البشر ہی تصور کرتے ہیں۔ اور قرآن آیا ہی یہ کہنے کے لیے کہ قل انما انا بشر مثلکم۔ یہ انما بھی دیکھیے، عربی جاننے والے جانتے ہیں کیا بات، میں اس کے وجود اس کے کچھ اور ہوں ہی نہیں کہ تمہارے جیسا ایک انسان، تمہارے لیے رسول کی زندگی نمونہ ہے۔ فوق البشر کی زندگی ایک بشر کے لیے نمونہ کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی مرید تصور نہیں کر سکتا کہ میں حضرت صاحب جیسا ہو سکوں۔ کانپتا ہے، گڑگڑاتا ہے، ایسی جو انہوں نے جتنی خاک بھی نہیں ہے۔ قرآن اس چیز پہ بار بار زور دیتا ہے کہ جو چیز تمہارے سامنے آ رہی ہے خدا کے احکام و اصول و اقدار ہے، ان کی اطاعت۔ خود رسول بھی یہ کہتا ہے انا اول المسلمین، میں سب سے پہلے ان کی اطاعت کرتا ہوں، میں وحی کا اتباع کرتا ہوں، تم بھی وحی کا اتباع کرو۔ اور اس کے بعد یہاں سے یہ آیت شروع ہوئی، اور بڑی اہم دو چیزیں آج آ رہی ہیں اس درس کے اندر عزیزان ایمان۔ کہا کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ کہا کہ کوئی دوسرا تو ایک طرف رہا، میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں کرتا بجز قوانین خداوندی۔ کسی اور کو نفع نقصان پہنچانا وہ تو ایک طرف رہا، میں اپنی ذات کے لیے بھی اختیار نہیں رکھتا۔ آپ غور فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے بنیادی طور پر
دوسرے شخصیت کو جسے ہم خدا بنا لینا کہتے ہیں اس کے سامنے جھکنا، یہ دو ہی نازک پہلو ہوتے ہیں انسان کے، جلب منفعت اور دفع مضرت جسے کہا جاتا ہے، فائدہ حاصل کرنا، کسی کے نقصان سے بچنا۔ یہ جتنے بڑے حضرت صاحبوں تک آپ جاتے ہیں وہ اس لیے جاتے ہیں کہ یہ نقصان ہو رہا ہے اس سے بچا لیجیے، فلاں معاملے میں میرے نفع کی کوئی بات کیجیے۔ جس کو اپنے نفع نقصان کے متعلق یہ احتیاج نہ ہو وہ کسی کے سامنے نہیں جاتا، نہ کسی کے سامنے جھکتا ہے۔ یہاں یہ کیفیت یہ نہیں کہ میں تمہارے لیے نہیں کچھ کر سکتا، کہا اپنی ذات کے لیے بھی نہیں کچھ کر سکتا بجز قوانین خدا بندی۔ کتنی عظیم تعلیم ہے یہ جو دی جا رہی ہے۔ کے بعد کہا یہ 34/50 34/50 قل ان ذللت فانما اذل علی نفسی وان اهتدیت فبما یوحی الی ربی انہ سمیع قریب۔ ان سے کہہ دو میں تمہارے جیسا انسان ہوں، اجتہادی غلطیاں بھی کر سکتا ہوں، بشری حیثیت۔ کہا کہ اگر مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہوتی ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں، اور جب میں صحیح راستے پہ چلتا ہوتا ہوں اس کا کریڈٹ خود نہیں لے رہے، وہ خدا کی وحی کی وجہ سے۔ میں کہہ رہا ہوں بنیادی طور پہ یہ چیز جاگزی کرانی ہے کہ یہ وحی خداوندی ہے کہ جس کے سامنے رسول بھی جھکتا ہے تم نے بھی اسی کی اطاعت کرنی ہے۔ باقی رہی یہ شخصیت اس کے علاوہ جو ہے یہ مساوات انسانیت کے اوپر آتی ہے۔ کوئی چیز فوق الفطرت نہیں ہے، اس کے اندر فوق البشریت کی کوئی شے نہیں۔ غلطی کرتا ہوں میں ذمہ دار ہوں، صحیح راستے پہ چلتا ہوں وہ وحی خداوندی کی وجہ سے۔ اور اس سے بھی آگے کتنے عظیم الفاظ میں یہ بات کہی ہے، 10/15 10/15 آیت تو لمبی ہے، اس میں کئی اور مضامین بھی آ گئے ہوئے ہیں۔ کہا یہ کہ ان اتبع نہیں، ذرا سا پہلے بھی کہوں کہ یہ جب ان کے سامنے میں قرآن پیش کرتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو کچھ بڑا سخت ہے، کچھ اس میں نرم کر دو، اسے تھوڑا سا ذرا سا اس میں تبدیلی کر دیجیے، تھوڑی سی ہماری خاطر کچھ کمپرومائز کر لیجیے تو پھر ٹھیک ہے، جس سے ہماری مفاد پرستیوں کے اوپر زد نہ پڑے۔ ان سے کہا کہ یہ میرے بس کا، کہتے ہیں کہ قل ما یکون لی ان ابدل لہ من تلقاء نفسی، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں وحی میں کسی قسم کی تبدیلی کر سکوں، یہ میری دی ہوئی چیز نہیں ہے، میری بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، اس لیے میں تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اتباع کرتا ہوں اس کا جو خدا کی طرف سے مجھے وحی دی جاتی ہے، وحی میں کوئی تبدیلی نہیں میں کر سکتا، اسی کا اتباع میں خود کرتا ہوں۔ اور اس سے آگے ہے وہ چیز جس کے لیے میں نے اس آیت کا حوالہ دیا، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں بھی اگر نافرمانی کروں خدا کے ان احکام کی تو ڈرتا ہوں سخت عذاب خداوندی۔ غور فرمائیے عزیزان من، کیا تعلیم پیش کی جا رہی ہے۔ میں بھی اگر معصیت کروں قوانین خداوندی کی تو ڈرتا ہوں بہت بڑے عذاب، میں بھی نہیں بچ سکتا۔ کتنی بڑی چیز ہے جو کہی جا رہی ہے، کسی کو نفع نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں وجود قوانین خداوندی کی۔ کہا جائے گا نا کہ صاحب نفع نقصان تو ہے، بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائی دیتا ہے، فائدہ کرتا ہے، اور بھی کسی کی ملازمت کرتے ہیں وہاں سے پیسے ملتے ہیں، روز ہمارے ہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ کہا یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ قوانین خداوندی کے مطابق یہاں یہ چیز ہوتی ہے، یہ تعاون کہلاتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے اس کی بیماری کا علاج کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، یہ اس کے لیے اگر کچھ پے کرتا ہے تو تعاون ہے باہمی آپس میں۔ وہ جو چیز ہے نا کہ کوئی فوق البشر ہے، قوانین خداوندی کے ماورا کسی اور طریقے سے کسی کو نفع نقصان پہنچاتا ہے، یہ حضرت صاحبوں کے پاس جو ہم جاتے ہیں وہاں قانون خداوندی نہیں ہوتا، وہ اس سے ماورا کوئی ذریعہ ہوتا ہے جس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے نفع ہو اس طرح سے نقصان ہو۔ وہاں دوائی سے علاج کرانے کے لیے نہیں جاتے، وہاں وکالت کے ذریعے سے مقدمہ جیت کے لیے نہیں جاتے،
وہاں کاروبار کے اندر کاروباری حیثیت سے کچھ نفع کمانے کے لیے نہیں جاتے. کہا یہ کہ یہ قوانین ایسے ہیں، انہی کا اتباع میں کرتا ہوں، اگر میں بھی ان کی خلاف ورزی کروں میں بھی خداوندی عذاب سے نہیں بچ سکتا. اب جب رسول خود کہہ رہا ہے مذہب کی دنیا میں اور ہمارے نزدیک تو پوری کائنات میں جس سے بلند کوئی ہستی ہو نہیں سکتی کہ میں بھی کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو اس سے نیچے اور کس میں یہ قوت ہو سکتی ہے کہ کسی کو نفع نقصان پہنچا. میں نے کہا کہ یہ دو ہی دکھتی ہوئی رگیں ہیں انسانوں کی، یا وہ ڈر کے جاتا ہے کسی کے پاس کہ نقصان نہ پہنچائے، یا وہ کچھ مفاد حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، گڑ گڑاتا ہے. اگر ان دونوں چیزوں سے بے نیاز ہو جائے، مستغنی ہو جائے کوئی انسان کہ مجھے کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ سوچئے کہ یہ کتنی بڑی بڑی آستانوں سے کتنا سر بلندی سے ہر فرازی سے سر اٹھائے ہوئے گزر جائے گا مستانہ بات، کسی کے سامنے نہیں جھکے گا اگر یہ یقین ہو جائے. کہا یہ 13/16 قل من رب السماوات والارض، پوچھو کون ہے کائنات رب سماوات والارض، پوری کائنات کا نشو و نما دینے والا. قل اللہ، کہہ دو وہ اللہ ہے. قل افتخذتم من دونہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، ان سے کہہ دو کہ تم خدا کے سوا وہ جو، اب لفظی یہاں اولیاء آ گیا ہے، ہمارے ہاں بھی تو یہ اولیاء کرامی ہے نا جن کی طرف انسان رجوع کرتا ہے، جسے یہ کہا جاتا ہے ولی اللہ. کوئی اور نہیں ہے، کوئی سرپرست، کوئی اولیاء، کوئی ولی اللہ جسے آپ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے تو ایک طرف رہا، وہ اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہے. یہ کہہ رہا ہے عزیزان من قرآن. آپ سوچئے کہ یہ قرآن کو ماننے والے اس کے بعد کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ وہ ان انسانوں کے پاس جائیں یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ نفع نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں. فریب نفس کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں صاحب یہ خود تو نہیں رکھتے، یہ اللہ تعالیٰ سے یہ کرا دیتے ہیں. اس سے بھی بدتر یہ عقیدہ کہ وہ اللہ تعالیٰ خود تو نہیں کوئی فیصلہ کرتا، یا اسے علم نہیں ہوتا، یہ ان تک پہنچا دیتے ہیں ہماری بات، اور یا یہ ہے کہ وہ اس نے تو کچھ اور کرنا ہوتا ہے اور یہ جا کے کچھ اور کرا دیتے. مینا سزت خدائے رہا. پھر دوسرے انسانوں سے اونچے لے گئے نا، سیرت و کردار کی روح سے نہیں، فوق البشریت آ گئی اس میں. عام انسان تو خدا سے جا کے کچھ کرا نہیں سکتے، یہ وہاں سے جا کے کچھ کرا دیتے. اس سے بدتر چیز قرآن کہتا ہے کہ ان کو تو اپنے لیے بھی نفع نقصان کا بجز قانون خداوندی کوئی اختیار نہیں. اور اس کا تو مشاہدہ روز کرتے ہیں. پتہ نہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے سامنے کوٹھی میں ہوتے تھے بہت بڑے پیر صاحب، صبح ہی یہاں چارپائیاں بچ جاتی تھی یہاں سے وہاں تک، اب ان کا انتقال ہو گیا ہوا ہے. اور وہ آتے تھے دور دور سے بیچارے، وہ آتے تھے آ کے علاج کراتے تھے، اور خاص طور پہ فالج کے مریض وغیرہ کئی برس یہاں وہ رہے، ہم دیکھتے تھے وہاں. اور وہ آتے تھے، اس کو چوہا اس کو تعویذ دیا، یہ سب کچھ جب کر گیا خود وہ فالج زدہ تھے. وہ یہاں سے کرسی پہ بیٹھتے تھے اور اٹھا کے ان کو لے جاتے تھے سیر کرانے کے لیے، پھر وہ کرسی پہ بٹھا دیتے تھے. تو فالج کے مریضوں کو دم کیا کرتے تھے، وہ چلے جاتے تھے، تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آتے تھے اور ان کو انجیکشن دیا کرتے تھے. یہ اندھی عقیدت عجیب چیز ہے. وہ ان کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا تھا جو آنے والے تھے آتے تھے. اب وہ نہیں رہے تو ان کی مزار پہ جاتے ہوں. قرآن کہتا ہے کہ انہیں تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا نہیں. میں دیکھتا تھا اور قرآن کی یہ آیتیں میرے سامنے آتی تھیں کہ آپ دیکھیے کہ دوسروں کے لیے تو یہ کچھ ہے، اپنی ذات کے لیے بھی خدا کے قانون کے علاوہ نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے. اس کے لیے وہ قانون خداوندی کی روح سے علاج ہوتا تھا. اور ہمارے ہاں کے یہ ڈاکٹر صاحبان حکماں تو جانتے ہیں کتنے کتنے بڑے حضرت صاحبان ہیں جو ان کی دوائیوں کے محتاج ہوتے ہیں اور انہیں امراض کے لیے دوسروں کا علاج کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کے اختیار نہیں رکھتے. پہلی چیز جو تھی یہ کاٹی، اور اگلی بات آئی ہے جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے. وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. باقی رہا یہ تمہارے ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں. بالکل نہیں.
مذہب کی دنیا میں یہ ہے بنیادی چٹان جہاں کشتی آ کے ٹکراتی، غیب کا علم جانتے ہیں. اگر یہ جو بعد میں آئیں گے ان کو تو چھوڑ دیجئے، پہلی بات تو خود رسول کی ہو رہی ہے. رسول یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے غیب کا علم نہیں. قرآن کریم نے دو لفظ خود استعمال کیے ہیں جب خدا کے متعلق یہ کہا ہے کہ وہ عالم الغیب و شہادت ہے. غیب اور شہادت دو چیزیں ہیں. شہادت یا مشہود آپ لفظ جانتے ہیں، جو شے محسوس طریقے کے اوپر ہماری گرفت میں آ جاتی ہے وہ مشہود ہوتی ہے، اسے عالم شہادت کہا جاتا ہے. اور جو شے اس طرح سے انسان کے علم میں نہیں آ سکتی، انسان کے علم کا ذریعہ جو ہے یہ ادراک ہے، اس کا حواس ہیں، اس کے انٹلیکٹ ہے، اس کا تجربہ ہے، مطالعہ ہے، مشاہدہ ہے. یہ مشاہدہ کو جو لفظ ہے نا وہی ہے شہادت یہاں سے آیا ہے. جس شے کا مشاہدہ ہو سکتا ہے وہ عالم شہادت میں ہے، جس کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا وہ عالم غیب میں. مستقبل کی ہر چیز جو آنے والی شے ہے اس کا تو مشاہدہ نہیں ہو سکتا، وہ غیب میں ہوتی ہے. خدا کے متعلق یہ کہا کہ وہ عالم الغیب بھی ہے، عالم الشہادت بھی ہے. شہادت کی چیزیں جتنی بھی ہیں کائنات کی، اس کا علم تو انسان کو حاصل ہو سکتا ہے، لیکن جو چیزیں عالم شہادت سے متعلق نہیں ہیں، جن کا یہ مشاہدہ نہیں کر سکتا حواس کے ذریعے سے، انٹلیکٹ کے ذریعے سے، وہ غیب ہے. اور کہا یہ کہ خدا عالم الغیب ہے، عالم شہادت بھی ہے. بات یہاں سے علم غیب کی آتی ہے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے. میں نے کہا بہت بڑا دھوکہ جہاں دیا جاتا ہے مذہب کی دنیا میں وہ یہ مقام ہے غیب کا. پہلے آئیے قرآن کی طرف. میں نے کہا ہے کہ خدا کے متعلق یہ کہا گیا کہ وہ عالم الغیب ہے، عالم الغیب و شہادہ. 6/74 6/74. غیب کے متعلق قرآن نے یہ کہا کہ اس کا علم صرف خدا کے. قل انما الغیب للہ، غیب کا علم صرف خدا کے پاس، وہی جان سکتا. 10/20 10/20. یہاں تو یہ کہا کہ غیب کا علم صرف خدا کے پاس ہے، وہی جانتا ہے. قرآن کا تو انداز یہ ہے، ایک طرف وہ نفی سے ایک بات سمجھاتا ہے، دوسری طرف اس بات سے اسی چیز کو سمجھاتا ہے. یہاں مثبت طور پر کہا کہ غیب کا علم خدا کے پاس، اب اسی چیز کو سمجھاتا ہے وہ نفی کر کے، لا الہ کہہ کے پھر الا اللہ جب آتا ہے یہ ہوتا ہے نفی اور اس بات جسے میں نے کہا. کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کے سامنے جھکا جائے. نفی کر دی اس نے تمام ایسی ہستیوں کی الا اللہ، سوائے خدا کے. اسے مثبت طریق کہتے ہیں. پہلے کہا یہ، اب یہ دیکھیے پہلے میں نے مثبت طریق جو تھا وہ آیت سامنے لے آیا کہ غیب کا علم خدا کے پاس. آیت کا حوالہ ہے 27/65 27/65. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. ان سے کہہ دو، جامعیت ملاحظہ فرماؤ انداز بیان کی. من فی السماوات والارض، ارض و سماوات میں کوئی بھی ایسا نہیں جو غیب کی بات جانتا ہو، الا اللہ، بجز اللہ کے. یہاں نفی ہو رہی ہے من فی السماوات والارض، کوئی نہیں جانتا. کتنا بڑا حتمی دعویٰ ہے عزیزان مان، اور کتنی عظیم حقیقت ہے جسے قرآن بیان کر رہا ہے. غیب کا علم کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے خدا کے سوا جو جانتا. یہ غیب کے علم میں سب سے بڑی چیز تو یہی ہوتی ہے جسے ہم مستقبل کا علم ہوتے ہیں، کل کیا ہونے والا ہے. میں فلسفیانہ بحث میں نہیں جاؤں گا کہ میں آپ کو بتاؤں سیریل ٹائم کیا ہوتا ہے جسے ہم گزشتہ کل، یسٹرڈے، ٹوڈے اینڈ ٹمارو کہتے ہیں. چھوڑ دیجیے، ہم جانتے ہیں کل کسے کہتے ہیں. آنے والا وقت جو اس وقت موجود ہے وہ تو حال ہے، اس کے بعد جو آنے والا ہے کل کے یہی معنی نہیں ہے کہ آج شام ہو جائے پھر رات پڑ جائے
پھر دوسرے دن صبح نکلے، سورج نکلے تو اسے ہم کل کہیں، اور جب کہیں کہ کل کے متعلق کوئی کچھ نہیں جان سکتا تو ہم کہیں کہ اچھا آج شام کے متعلق تو جان سکتا ہے نا۔ وقت کے اعتبار سے یہ جو حال کا ثانیہ ہے، یہ سانس جو ہے اس سے اگلا سانس جو ہے وہ بھی غائب کا ہے، آنے والا جو ہے ابھی، اسے مستقبل کہتے ہیں، اسے ہی آپ فیوچر کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا نا کہ اس فیوچر کے متعلق یہ ذہن میں نہ رکھیے گا کہ جب کل کہا جائے تو پھر سمجھ لیا جائے کہ خیر آج ابھی 10 بجے ہے نا، کل صبح 5 بجے تک خاصا وقت ہے، ان کے متعلق تو ہم جان سکتے ہیں نا، سوال ہی نہیں ہے۔ جسے آپ فیوچر کہتے ہیں، اگلا سانس بھی تو ہمارا فیوچر ہے، یعنی اس ٹائم کے اعتبار سے یہ جو اس وقت آپ کے سامنے جو کچھ ہے، اس سے ذرا بعد میں جو کچھ ہونے والا ہے اسے اس میں فیوچر، مستقبل یا کل کہا جائے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ قرآن کریم کس چیز کی نفی کرتا ہے۔ 31/34، 31/34، ان اللہ عندہ علم الساعۃ، الساعۃ کا علم خدا کو ہے۔ یہی جو سورہ اعراف کی یہ آیت آئی، اس سے پہلے کی آیت میں یہ تھا نا کہ یہ رسول تجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ انقلاب کی گھڑی کب آئے گی۔ رسول نے یہ کہا تھا کہ مجھے اتنا تو پتا ہے کہ وہ ضرور آئے گی، کیونکہ خدا کے قانون نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ اگر ایسا ہو تو اس کا نتیجہ ایسا ضرور نکلتا ہے، اس پہ تو مجھے یقین ہے، اس کا تو مجھے علم ہے کہ ضرور آئے گی یہ۔ لیکن یہ کہ کب آئے گی وہی ٹائم فیکٹر، وقت کی بات آ گئی۔ کہا کہ یہ بات میں نہیں بتا سکتا، یہ میرے علم میں نہیں، یہ میں نہیں بتا سکتا، کب آئے گی کی بات میں نہیں بتا سکتا۔ اس کا علم صرف خدا کو ہے، کب کا علم، وہی جو میں نے کہا تھا نا ٹائم کے ساتھ کا علم خدا کے پاس۔ ینزل الغیث، وہ بارش برساتا ہے۔ یاد رکھیے بعض لوگوں کو اس آیت سے یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ خدا نے غالباً یہ جو دو درمیان میں لفظ ہے ینزل الغیث و یعلم ما فی الارحام، کہ وہ جانتا ہے کہ رحم کے اندر کیا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس کا علم بھی خدا نے اپنے تک محدود رکھا ہے۔ یہ بات نہیں یہاں کہی گئی کہ ان کا علم بھی کسی اور کو نہیں ہے، وہ جو علم نہیں ہے وہ آگے بات آتی ہے۔ یہ چیزیں تو قانون کی روح سے ہوتی ہیں، بارش کا برسنا بھی، رحم مادر کے اندر جنین کی کیفیت جو ہے، یہ چیزیں علم انسانی کے اندر آ سکتی ہیں، یہ مشاہدے کی چیز ہو سکتی ہے۔ الگ بات ہے کہ جہالت کی روح سے ابھی ہم اس قانون تک پہنچے نہ ہوں، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ مدرکات ہیں، یعنی حواس کی ذات میں آ سکتی ہیں، ان کا علم حاصل ہو سکتا ہے۔ بات آگے ہے جو کہی گئی، جس کا علم نہیں ہو سکتا، ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی شخص نہیں یہ جان سکتا کل وہ کیا کرے۔ کسی دوسرے کے متعلق یہ کہنا کہ وہ کیا کرے گا وہ تو ایک بات رہی، الگ بات رہی۔ خود اپنے متعلق بھی یہ حتم و یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں کل یہ کروں۔ قرآن یہ کہتا یہ ہے غیب، کل کیا ہوگا کہتا کوئی یہ نہیں بتا سکتا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، جب کل کی بات تھی کہ نہیں کوئی بتا سکتا تو سب سے بڑی چیز کل میں تو موت ہوتی ہے۔ کہتا کہ کوئی شخص یہ نہیں جان سکتا کہ وہ کہاں مرے۔ پہلے کہا ہے کہ کل کیا کرے گا یہ نہیں جان سکتا، یہ تو کرنے کی بات ہو گئی، اور یہ چیز کہ وہ کب مرے گا یا کس جگہ مرے گا کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا، جان سکتا۔ یہ ہے مثال جسے غیب کی بات کہی گئی۔ آنے والا واقعہ جسے آپ کہتے ہیں یہ ہے غیب جسے کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق کہا کہ یہ اس کا علم صرف خدا کو ہے، کسی انسان کو اس کا علم نہیں ہو سکتا۔ جب کہا کسی انسان کو نہیں ہو سکتا، اس میں خود رسول بھی آ، یہی تو بات تھی، یہی تو وہ مقام تھا جس کے لیے اس نے اس کی اتنی تصریح کی ہے۔ اس لیے کہ یہاں سے ہی مذہب کی دنیا میں بات شروع ہوتی ہے نا۔ پہلے وہ رسولوں کے متعلق یہ چیز ذہن میں ہوتی ہے کہ وہ ما فوق البشر ہیں، فوق البشر ہیں، اس لیے انہیں غیب کا علم ہو سکتا ہے، اور پھر ان کے بعد جب وہاں ہو سکتا ہے تو پھر آگے سلسلہ چلا جاتا ہے، چل نکلتا ہے اس سے تو بات ہے۔
پھر ہر حضرت صاحب کو ہو سکتا ہے. اس نے یہاں سے یہ دروازہ بند کیا, کہا یہ 6/50 6/50 قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, کہو میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا عالم الغیب, میں غیب کا علم بھی نہیں جانتا. رسول سے کہا کہ کہہ دو, بتا دو ان لوگوں کو, اعلان کر دو اس چیز کا, کسی مغالطے میں نہ رہیں, خود اعلان کرو. ڈیبیٹیبل پوائنٹ نہ رہ جائے کہ یہ آپس میں بیٹھ کے گفتگو کریں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یہ جو آگے بات آئے گی, روز مناظرے اور مباحث آپ کے یہاں چلے ہوئے, ان کو ختم کرنے کے لیے رسول کی زبان سے خود کہلوایا, کہو اعلان کرو اس چیز کا, ان سے کہو کہ میں نہیں غیب کا علم جانتا. اس سے بڑی سند اور کیا ہو سکتی ہے عزیزان میں. خود اعلان کر رہا میں نہیں غیب کا علم جانتا. ان اتبع الا ما یوحی الی, وہ تو میری طرف جو وحی آتی ہے میں اس کا اتباع کرتا ہوں, میں خود تو غیب کا علم نہیں جانتا. رسول بھی کہہ دیا کہ غیب کا علم نہیں جانتا. یہ جو کہا گیا ہے یہ اسی ایک مقام پہ نہیں کہا گیا, متعدد مقامات میں یہ چیز حضور کی زبان مبارک سے کہلوائی گئی, اعلان کرایا گیا کہ کوئی شبہ باقی نہ رہے کسی. میں نے کہا تھا نا, بنیادی چیز شخصیتوں کو ختم کرتا ہے قرآن, اصول و اقدار کا اتباع سکھاتا ہے, شخصیت کو ختم کرتا ہے. شخصیت کی حیثیت صرف یہ ہوتی ہے کہ اس کا کیریکٹر, اس کی سیرت, اس کا کردار دوسرے کے لیے نمونہ بنے. اس سے ماورا کوئی اور خصوصیت اس میں نہیں وہ پیدا ہونے دے. اعلان کرایا جا رہا ہے میں غیب کا علم نہیں جانتا, میں غیب کا علم نہیں جانتا. یہی ابھی ابھی جو پچھلی آیت میں یہ چیز آئی تھی کہ تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ آنے والا واقعہ کب ہوگا. میں نے کہا تھا کہ وہ جسے اسات کہا جاتا ہے, وہ اسات, وہ جو عظیم اسات جسے ہم قیامت کہتے ہیں, وہ برحق ہے اپنے وقت کی, لیکن اس دنیا کے اندر بھی جو عظیم انقلابات آتے ہیں وہ سارے اسات ہوتے ہیں. یہ یہی پوچھتے تھے کہ آپ جو روز ہمیں کہتے ہیں کہ تمہاری غلط روش کے تباہ کن نتائج تمہارے سامنے آئیں گے, یہ اسات تھی. وہ پوچھتے تھے کب آئیں گے. یہ کب جب کہا جائے گا عزیزان من, تو یہ بات غیب کی ہو جائے گی, فیوچر کی ہو جائے گی. کب آئیں گے, کہا یہ میں نہیں بتاتا, یہ میرے علم نہیں. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ 21/109. تم مجھے پوچھتے ہو کب آئے گی, میں یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ جلدی آ جائے گی یا دیر میں آئے گی. آپ غور فرما رہے ہیں کس انداز سے اس کی نفی کی جا رہی کہ یہ علم ہے نہیں, مجھے ہو نہیں سکتا. قرآن کریم اس کی شہادت دیتا ہے, تاریخ بھی یہ بتاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں اور سازشیں ہوئی دین کے خلاف, ایک بڑی سازش یہ بھی تھی کہ لوگ منافقت سے مسلمان ہو کے ان کی جماعت میں آ جاتے تھے, اور منافق جتنا نقصان پہنچا سکتا ہے وہ تو ظاہر, کھلا ہوا دشمن تو اتنا نقصان ہی نہیں پہنچا سکتا. اس کے متعلق ہمیں پتہ ہے دشمن ہے, احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں, دھوکہ نہیں اس سے کھا سکتے ہیں. منافق تو اپنا بن کر آستی میں خنجر چھپا کے آتا ہے, پیچھے سے چھرک گھونستا ہے. یہ بھی آ گئے تھے, بڑا نقصان پہنچاتے تھے. اور قرآن کریم میں تو آپ دیکھیے, بلکہ سورہ توبہ میں آپ دیکھیے, ان کے نقصانات کی فہرست سامنے آتی ہے. کس کس طریقے سے وہ سازشیں کر کے کتنے بڑے بڑے نقصان پہنچاتے تھے. میدان جنگ میں ساتھ چلے جاتے تھے. این میدان جنگ میں منافقین کی ٹولی جو کر سکتی ہے, وہاں وسپرنگ کمپین وہاں شروع ہو جاتی تھی. دشمنوں کے حملے سے ڈراتے تھے, خوف پیدا کرتے تھے. درمیان میں این وقت کے اوپر بیچ میں سے نکل کے چھوڑ کے الگ ہو جاتے تھے. ان کے ساتھ کچھ اور بھی اس قسم کے جو تھے ان کو ساتھ لے جاتے تھے. یعنی یہ کچھ وہ آخر وقت تک کرتے رہے. اس کے متعلق تو یہ دین کے خلاف مہم تھی, سازش تھی. اس کے متعلق تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بھی ذہن میں کم از کم جو ساتھی تھے آتا ہوگا کہ صاحب کچھ معلوم تو ہو جائے کہ کون منافق ہے.
جو آتا ہے اس کے متعلق تو یہ علم ہو نہیں سکتا، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا. یعنی یہ وہ مقام تھا جہاں یہ کچھ تھوڑا سا تصور یا قیاس کیا جا سکتا تھا کہ رسول کو کم از کم اس کا علم تو خدا دے دے کہ یہ مخلص ہے اور یہ منافق ہے. کہا یہ بھی نہیں. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کہا کہ یہ لوگ جو اس طرح منافقت برت رہے ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ دل میں چھپائے ہوئے ہیں یہ ظاہر ہو کے نہیں رہے گا. یہ ہے اگلی بات. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، کہا کہ ہم اگر چاہتے تو ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں تھا، ہم تو جانتے ہیں ان کے دلوں کے حالات کو بھی، کچھ مشکل نہیں تھا کہ ہم تمہیں بتا دیتے ان کے متعلق، اور پھر یوں ہی یہ سامنے آتے تو تم دیکھتے کہتے کہ ارے تو منافق ہے نا. کہا نہیں، یہ بھی پھر رہی ہو جاندی جب لڑائی مقابلے دی نہ رہی. اس ذریعے سے اگر یہ چیزیں جو ہیں ان کا علم ہو جائے. کہا نہیں، جب بشر مثلکم ہے پھر یہ بات بھی نہیں کی جا سکتی. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، تمہیں تو ان کی بات چیت سے ہے خود ہی کچھ پتہ لگانا پڑے گا. آپ غور فرماتے ہیں اس نازک مقام کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں. میں یہ اتنا عرض کر دوں کہ قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ یہ کہا ہے، رسول اللہ کی زندگی میں ہی یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایسا نہ سمجھو کہ خدا اسی طرح سے چھوڑ دے گا کہ منافقین تمہارے اندر ملے رہیں گے، پتہ ہی نہیں لگے گا. خدا الگ الگ کر کے رکھے گا خبیث کو اور طیب کو. تو یہ چیز حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی یہ بالکل جماعت سے چھٹ گئے تھے، اور پھر کوئی منافق حضور کی زندگی حضور کے ساتھیوں میں سے نہیں تھا. قرآن اس کی شہادت دیتا ہے کہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ منافقین تھے اور آخر تک تھے اور پھر یہ رہے، اور اس کے بعد پھر وہ تاریخی حوالوں کو لایا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے اس کے بعد اور انہوں نے یہ کیا. قرآن اس کی شہادت دیتا ہے کہ یہ ٹھیک تھے، آ کے مل گئے ہوئے تھے. یہ بات نہیں تھی کہ یہ ملے ہوئے ہی رہے تھے. قرآن اس کی شہادت دیتا ہے. خدا کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اسی حالت میں چھوڑ دیں مومنین کو. ہم خبیث کو طیب سے الگ کر کے چھانٹ کے رکھتے گے. اور اس لیے یہ چیز جب وحی کے دوران میں کہی گئی تو وحی کے خاتمے سے پہلے یہ چیز یقیناً قرآن خدا کے وعدے کے مطابق پورا ہو کے رہا تھا. حضور کی وفات کے وقت جو حضور کے ساتھی تھے محمد رسول اللہ والذین معہ، ان کے متعلق قرآن کی شہادت موجود ہے عزیزان من کہ ان میں کوئی منافق نہیں تھا پھر. اور ان کے متعلق تو قرآن نے یہ کہا ہے، دو ہی تو وہ گروہ تھے، مہاجرین یا انصار. مہاجرین اور انصار دونوں کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ یہ مومن حقہ ہیں، پکے اور سچے مومن. ان کے لیے ہم نے جنت تیار کر رکھی ہے. ہمارے خلاف انہیں کوئی شکایت نہیں، ہمیں ان کے خلاف کوئی شکایت نہیں. یہ قرآن نے شہادت دے دی ان کے متعلق، اعلان کر دیا ان کے متعلق. تو یہ دو ہی تو گروہ تھے. باقی جو اس دوران میں کچھ آ کے یہ ملے تھے ان کے متعلق قرآن نے کہہ دیا کہ رسول اللہ کی زندگی میں ہی ان کو الگ کر کے رکھ دیا جائے گا. حضور کی زندگی میں یہ چیز ہو چکی. بہرحال بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن نے کہا یہ ہے کہ منافقین تک بھی ہم اس طرح سے کسی غیب کے ذریعے سے تمہیں نہیں بتائیں گے کہ فلاں فلاں منافق ہے. تمہیں ان کی باتوں سے خود پہچاننا پڑے گا کہ یہ کون ہے. اسی طرح سے نمونہ بن سکتی ہے نا حضور کی زندگی ہمارے لیے. اگر وہاں یہ کیفیت ہو کہ انہیں تو حضور کو بتا دیا جائے اور ہمیں تو پھر وہ وہی آتی نہیں ہے، ہمیں بتایا نہ جائے، ہمیں کہا جائے کہ خود پہچانو، ان سے بتا دیا جائے اندر اندر. یا وہ جو کہتے ہیں میدان جنگ کے اندر صاحب آپ نے سامنے گئے اور اس کے بعد آپ نے کینکریاں اٹھائی اور منہ اور سارے اندھے ہو گئے، تو یہ ہمارے لیے اسوہ کیسے بن سکتا ہے؟ یعنی انہوں نے تو بدر کی جنگ اس طرح جی تھی کینکریاں مار کے، تو ہم تو کینکریاں مارتے ہیں، وہ تو اندھا کوئی نہیں ہوتا. اپنی آنکھ ڈالا کے وکری گال. تو یہ جو چیز ہے ہمارے لیے اسوہ نہیں بن سکتا. یاد رکھیے کوئی چیز بھی اس سارے پروگرام کے اندر جسے فوق الفطرت آپ کہتے ہیں وہ ہوئی نہیں تھی، کیونکہ وہ ہمارے لیے اسوہ نہیں بن سکتی تھی. اسوہ بننے کے معنی یہ ہے کہ ہر چیز بشریت کے حدود کے اندر ہوئی تھی، اور جو وہاں ہوئی تھی ہمیشہ ہو سکتی ہے، جو ایک نے وہاں کی تھی سب کوئی کر سکتا ہے. یہاں حضور کی ذات اقدس تو ایک طرف نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کے سامنے کہیے کہ صاحب یہ نظام قائم کیا تھا ان لوگوں نے
ہاں صاحب وہ تو کیا کہنا چاہیے، وہ تو صاحب صدیق اکبر تھے، عمر فاروق تھے نا، وہ تو صحابہ کبار تھے، ٹھیک ہے وہ کر گئے، اس کے بعد صاحب سوچیے آپ، اگر وہ کر گئے اس کے بعد تو وہ ساری تاریخ قرآن کریم نے جو کچھ بتایا اس کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کے لیے سبیل المومنین کہا کہ اس کا اتباع کرو، اگر وہ وہی کر سکتے تھے، بعد میں آنے والے نہیں کر سکتے تھے، تو ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ کیسے بن سکتی ہے؟ جو کچھ وہاں ہوا تھا وہ بشریت کی حد کے اندر ہوا تھا، جس طریقے سے انہوں نے وہ کچھ کیا تھا، اتباع قوانین خداوندی سے، اتباع قوانین خداوندی سے قیامت تک ہر انسان وہ کچھ کر سکتا ہے۔ عزیزان کہا کہ یہ دیکھو، نہیں بھائی، کہا ہم نہیں بتائیں گے منافق کون ہے، خود پہچاننا پڑے گا تم۔ ہم درجہ بدرجہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ غیب کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہوتا، خدا کو علم ہے غیب و شہادت، غیب کا علم اور تو اور رسولوں کو بھی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دیکھیے کہ استثناءات قرآن کریم میں بہت سے واقعات ایسے ہیں جنہیں خود قرآن نے کہا ہے کہ یہ غیب سے متعلق، مثلا تاریخ کے سابقہ ایسے واقعات کہ جن کا ذکر کہیں نہیں، ان کا علم اس زمانے میں نہ حضور کو تھا، نہ حضور کی قوم کو تھا، نہ اس زمانے کی تاریخ میں تھا۔ ماضی کا کوئی واقعہ جس کا علم کہیں موجود نہ ہو، وہ بھی تو اس غیب میں شامل ہو جاتا ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ علم غیب کا رسول اللہ کو بھی نہیں تھا، لیکن آپ دیکھیے ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہتے ہیں، قرآن تو فرق کر رہا ہے رسول میں اور محمد عربی میں، وہ جو بشر مثلکم ہے۔ سنیے، اب غیب کا علم خدا کو ہے، کسی انسان کو نہیں، لیکن لیجیے وہ آیت بھی میرے سامنے آ گئی جس میں نے کہا تھا کہ خدا کہتا ہے کہ ہم ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں گے مومنین کی جماعت کو کہ اس میں خبیث و طیب ملے جلے رہیں، ہم الگ کر کے چھانٹ کے رکھ دیں گے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس حالت کے اندر اس وقت ہے تمہاری جماعت، اسی حالت میں خدا چھوڑ دے کہ یہ ملے جلے مومن اور منافق رہیں، حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہاں کہ وہ طیب کو خبیث سے الگ کر کے نہ رکھ دے گا۔ ما کان اللہ، الفاظ دیکھیے، مواجب تھا خدا کے ذمہ کہ وہ ایسا کرے، ایسا خدا کرے گا ہی نہیں کہ ایسی حالت میں ہی چھوڑ دے اور ان کو الگ نہ کر دے۔ بات وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، دوسری بات یہ، خدا یہ بھی نہیں کرے گا کہ تمہیں غیب کا علم دے دے۔ ریفرنس 3/178، 3/168۔ دوسری بات، پہلی ما کان اللہ ہو، وہ چیز کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ایسے ہی چھوڑ دیں۔ دوسری چیز کہ یہ بھی نہیں ہے کہ خدا تمہیں غیب کا علم دے دے، لے یطلعکم، یہ پوری جماعت کے متعلق یہ بھی نہیں کرے گا۔ آگے دیکھیے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، البتہ اس مقصد کے لیے خدا اپنے رسولوں کو چن لیتا ہے، انہیں علم غیب دیتا ہے۔ اب یہ جو رسول اللہ فرما رہے تھے، حضور فرما رہے تھے کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا، خدا یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کو جو چاہتے ہیں غیب کا علم دے دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا ان دونوں میں پھر کیا کتنی بڑی بات ہوئی۔ وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں جانتا، یہ میں کون کہہ رہا ہے؟ یہ رسالت کی حیثیت میں نہیں کہہ رہا رسول، کیونکہ رسول کو تو خدا نے کہا ہے کہ دیا جاتا۔ ابھی بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہاں یہ چیز ایک استثناء کر دی، خدا نے ایکسیپشن کر دی کہ ہم رسولوں میں سے جتنی بات کے لیے جسے چاہتے ہیں وہ غیب کی بات بتا دیتے ہیں۔ 3/178 میں نے یہ کہا۔ ایک اور ریفرنس 72/26-27، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ عالم الغیب ہے، وہ غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، اپنے غیب کو، احدا کسی پر ظاہر نہیں کرتا اپنے غیب کو،
الا من ارتضى من رسول، بجوز اس کے کہ وہ اپنے رسولوں میں سے جسے اس مقصد کے لیے منتخب کرے۔ اب ہم اگلی منزل پر آ گئے۔ غیب کا علم کسی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی بشری حیثیت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ غیب کا علم صرف رسول کو حاصل ہو سکتا۔ اب یہ جو دو حیثیتیں میں الگ الگ کر رہا ہوں، قرآن کی روح سے کر رہا ہوں کہ جب حضور کہتے ہیں مجھے علم نہیں ہے غیب کا، قرآن کہتا ہے کہ رسول کو ہم منتخب کرتے ہیں، کہا جا سکتا ہے کہ حضور، ہو سکتا ہے کہ حضور کو اس حیثیت سے بھی نہ علم دیا گیا ہو، لیکن نہیں، قرآن اس کی شہادت دیتا ہے، واقعات بیان کرتا ہے۔ وہ یہ میں نے ریفرنس دی ہے 72/26-27 ہے جی، 72 اور 26-27، بڑی اہم چیزیں ہیں، یہ یاد رکھیے۔ 1000 برس سے عمر اس قدر مغالطے میں چلی آ رہی ہے، تباہ کر کے رکھ دیا ان چیزوں نے غلط۔ 3/43 حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، باتیں وہ آ رہی ہیں جیسا میں نے عرض کیا کہ کسی کے علم میں نہیں تھی اس دور میں۔ کہا کہ ذالک من انباء الغیب ہے، یہ وہ غیب کی خبریں ہیں، نوحی ہے الیک، جن کے متعلق ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں۔ بات اور صاف ہو گئی کہ رسول کو جو غیب کی خبر بتائی جاتی تھی وحی کے ذریعے بتائی جاتی تھی، وحی قرآن کے اندر ہے۔ جو بھی غیب کی خبر بتانی تھی حضور کو رسالت کی حیثیت سے، وحی کے ذریعے سے، وہ اس وحی کے مجموعے کے اندر آ گئی۔ اسی میں ہے وہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ میں نہیں جانتا، وہ میں وہ ہے کہ جب اس پہ وحی نہیں آ رہی، انما انا بشر مثلکم یوحی الی، پھر میری حیثیت انسان کی ہے۔ وحی کے ذریعے سے خدا غیب کی خبر بتاتا ہے عزیزان۔ یہ ایک جگہ ہی نہیں کہا، جہاں جہاں بھی اس قسم کی غیب کی خبریں دی گئی ہیں وہاں یہ لفظ ہے نوحی ہے الیک۔ وہ ایک ریفرنس اور دیکھ لیجیے، 11/49 داستان حضرت نوح علیہ السلام آ رہی ہے، وہاں یہ کہا گیا ہے۔ 12/102 حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا تذکرہ آ رہا ہے، وہاں کیا کہا گیا ہے۔ دو باتوں کو ذہن میں رکھ لیجیے قرآن کی روح سے جو ہمارے سامنے آئیں، وہ یہ من فی السماوات والارض، کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ جسے غیب کا علم ہو، خدا کو غیب کا علم ہو، پہلی بات۔ کسی انسان کو غیب کا علم نہیں ہو سکتا، دوسری بات۔ صرف رسول ہیں جن کو غیب کا علم خدا بتاتا ہے، تیسری بات۔ اور رسول کو وحی کے ذریعے بتاتا ہے، چوتھی بات۔ میرا خیال ہے کہ یہاں تک بات ذہن میں آپ کے آ گئی ہوگی۔ اب آگے چلیے، جہاں میں نے کہا ہے کہ دین مذہب کی سطح پہ آتا ہے تو پھر کیا کچھ نہیں کر دیتا۔ حضور کے متعلق کو وہ باتیں میں نہیں چھیڑنا چاہتا، سارا غیب کا علم موجود تھا، قیامت تک بھی یہ ٹھیک ہے، وہ موجود تھا۔ وہ جو کہتے ہیں باتیں ہیں ان کے ہاں کی، چھوڑ دیجئے، وہ اعتقادی یا نظری باتیں ہی ہیں، تھا یا نہیں تھا، وہ وہاں تک بات رہتی ہے۔ وہ جو میں نے کہا کہ تباہی امت کو آتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور کے بعد، اس کے بعد بھی یہ چیز امت کے اندر اس عقیدے میں آ گئی، رسالت بھی ختم ہے، نبوت ختم ہے، اور اس کے بعد یہ عقائد ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو پیشین گوئیاں کر سکتے ہیں۔ پیشین گوئی کے معنی فیوچر کے متعلق کچھ بتانا، فیوچری کو تو غیب کہتے ہیں۔ اور یہ جتنے عالم روحانیت والے ہیں ان کے متعلق یہ عقیدہ ہے۔ انفرادی طور پر لوگ ان کے پاس جاتے ہیں قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے۔ قسمت کا حال کیا مانے؟ آج کی بات تو مجھے معلوم ہے، وہ قسمت یہ کہی جاتی ہے نا جو ہونے والا ہے، کسی کو غیب کہتے ہیں۔ اور غیب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ کوئی نفس، کوئی شخص نہیں کہہ سکتا میں کل کیا کروں گا،
کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں کب مروں گا، کہاں مروں گا۔ یہاں یہ چیز ہے کہ یہاں سے وہاں تک ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جا رہے ہیں، اور وہ دھڑلے سے دعوے کرتے ہیں، پیشین گوئیاں کرتے ہیں، لمبی لمبی پیشین گوئیاں کرتے ہیں۔ جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ انفرادی طور پر جتنے بھی لوگ جاتے ہیں نظروں کے پاس قسمت معلوم کرنے کے لیے، فیوچر معلوم کرنے کے لیے، عقیدہ ہے کہ انہیں اس کا علم ہوتا ہے، وہ دعویٰ کرتے ہیں اس چیز۔ میں نے عرض کیا نا کہ جہاں بھی کوئی پیشین گوئی کرتا ہے وہ غیب کا دعویٰ کرتا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم اس سے کرتا ہے تو اس سے تو ہم دوسرے طریق سے بات کریں گے، وہاں بات ہماری اس سے سلسلیانہ ہوگی، اس سے ہم بتائیں گے کہ فیوچر کسے کہتے ہیں، علم انسانی کی حد کہاں ہوتی ہے، کیا وہ جو فیوچر ہے وہاں تک یہ علم انسانی پہنچ سکتا نہیں، وہ بات اور ہوگی۔ ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کے ساتھ ہماری بات کا انداز اور ہوگا، اس لیے کہ وہ قرآن کو تو مانتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ ڈیفینیٹ چیزیں ہمارے سامنے آئیں کہ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ آئی کہ خدا صرف رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے اور وہ وحی کے ذریعے دیتا ہے۔ لہذا عزیزان من، قرآن کریم کی روح سے میں پھر بتا دوں کہ سارے قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ رسول کے علاوہ بھی کسی کو وہ غیب کا علم دیتا ہے یا وحی کے علاوہ بھی غیب کا علم کسی کو حاصل ہوتا ہے، سارے قرآن میں کہیں نہیں۔ قرآن میں یہی ہے کہ رسول کو علم غیب دیتا ہے اور وحی کے ذریعے دیتا ہے۔ لہذا جہاں ہم کسی کے متعلق یہ کہیں گے کہ وہ پیشین گوئی کرتا ہے سچی، یا وہ یہ دعویٰ کرتا ہے ایسا کرنے کا، قرآن کریم کی روح سے، کیونکہ وہ صرف رسول کو غیب کا علم ہوتا ہے، وحی کے ذریعے ہوتا ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے رسول ہونے کا اور اس کا کہ مجھ پہ وحی ہوتی ہے، کیونکہ قرآن میں ایکسیپشن ہے نہیں کہ ایک طرف ہماری یہ کیفیت ہے امت کی کہ ختم نبوت بھی ہم مانتے کہ وہ ختم ہوا۔ ختم نبوت کے معنی یہ ہے وہی خدا کی طرف سے آنے بند۔ اللہ تعالی نے غیب کے متعلق حتمی طور پہ یہ کہا کہ صرف ہم رسول کو یہ غیب کی بات بتاتے تھے، وحی کے ذریعے بتاتے تھے۔ جب ایک طرف یہ مان لیا جائے کہ وحی ختم ہو گئی ہے، رسول نہیں آئے گا، اور اس کے علاوہ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ کوئی اور یا کسی اور طریقے سے غیب کا علم اس کو دیتے ہیں، تو جو اس قسم کا دعویٰ کرتا ہے، قرآن مانتا ہے اگر، تو پھر اسے یہ کہنا پڑے گا کہ میں رسول ہوں اور مجھ پہ وحی آتی ہے، اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو یہ دعویٰ قرآن کی روح سے باطل ہے۔ مجھے تو عزیزان من حیرت ہوتی ہے کہ چلا آ رہا ہے ایک قصہ بھیڑ چال، صدیوں سے آپ کے ہاں یہ چیزیں، اور اتنے اتنے جلی قلموں سے ان حضرات کی پیشین گوئیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے ان کو بڑے بڑے مراتب دیے جاتے ہیں، پہنچے ہوئے بزرگ مانا جاتا ہے۔ کوئی کھڑے ہو کے سوچتا ہے، اور یہ سارے غیر مسلم نہیں ہیں، یہ سارے مسلمان ہیں، یہ قرآن کو ماننے والے ہیں۔ کوئی کھڑا ہو کے یہ نہیں کہتا کہ عبادہ قرآن کو مانتے ہو تو اس سے پوچھ تو لو، تم کہتے ہو رسول نہیں آ سکتا، وہی نہیں ہو سکتی، وہ کہتا ہے اس کے سوا غیب کا علم کسی کو ہو نہیں سکتا۔ تو کھل کے بات کرو، یا تو یہ کہو کہ ہاں صاحب میں رسول نہیں، مجھ پہ وحی نہیں آتی، آگے بات کرو کہ نہیں صاحب پیشین گوئی والی بات غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں آپ تو مانو قرآن کی روح سے، کہو یہ دعویٰ کرو کہ میں رسول ہوں، مجھ پہ وحی آتی ہے۔ منکر ہے میں بودنوں ہم رنگے مساں زیسنے، پیشین گوئیاں بھی ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد قرآن پہ بھی دعویٰ، مسلمان ہونے کا بھی دعویٰ ہے، قرآن پہ ایمان بھی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے نا کہ ہم خود نہیں یہ کرتے، خدا کی طرف سے ہمیں علم غیب ملتا ہے، یہ ہے نا دعویٰ۔ میں کہتا ہوں قرآن کو اگر مانتے ہو تو بتاؤ تو صحیح، قرآن میں کہیں یہ کہا گیا ہے کہ رسول کے علاوہ، وحی کے علاوہ کسی اور طریقے سے بھی کسی کو ہم غیب کا علم دیتے ہیں؟ اور اگر یہ دعویٰ آپ کا ہے کہ ملتا ہے تو پھر جھجکتے کیوں ہو؟ کیوں نہیں کہتے کہ رسول ہوں، وحی آتی ہے مجھ پہ؟
یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ دعویٰ بھی ہو رہا ہے، قرآن بھی سامنے ہے۔ مذہب عزیزان من وجود میں اس وقت آتا ہے جب خدا کی وحی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پہلے ادیان میں تو یہ ہوا کہ خدا کی وحی اپنی اصلی شکل میں رہی نہیں، اسی لیے ایک نیا رسول آتا تھا، وہ کرتا یہ تھا کہ خدا کی وحی اپنی اصلی شکل کے اندر قوم کو دے دیتا تھا۔ یہاں یہ صورت ہوئی کہ چونکہ نبوت ختم ہونی تھی، اس لیے خدا کی وحی محفوظ کر دی گئی، خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا کہ یہ محفوظ رہے۔ دین کو مذہب میں بدلنے والوں نے کہا کہ کرتے ہوئے یہ حفاظت رکھ لیجیے محفوظ، اس کو جزدانوں میں رہے گا نا، سلامت کے لیے رہے گا نا، ثواب کے لیے رہے گا نا۔ سب کچھ وہ کیا جو قرآن کے خلاف جاتا ہے۔ پہلے مذاہب والوں نے کیا کیا تھا؟ سب کچھ وہ کیا جو دین کے خلاف تھا، جو ان کے نبی نے دیا تھا، دین اس کے خلاف تھا، اس کو باطل قرار دیا قرآن نے، دین پھر واپس لایا۔ یہاں یہ موجود ہے کہ کتاب کے ہوتے ہوئے سب کچھ وہ کچھ کیا جو کتاب کے خلاف ہے۔ اب قیامت یہ ہے کہ اس کتاب کی تلاوت بھی اتنی ہوتی ہے جو دنیا میں کسی اور کتاب کی اتنی تلاوت نہیں ہوتی۔ یہی جو ہمارے ہاں اب رمضان کا مہینہ ہے، اس ایک مہینے میں آپ دیکھیے کہ اس قرآن کو کتنی بار دہرایا جاتا ہے۔ کوئی دنیا میں ایسی کتاب نہیں کہ جس کو اتنا دہرایا جاتا ہو، اتنا پڑھا جاتا ہو جتنا اس کتاب کو، اور کوئی ایسی مظلوم کتاب نہیں کہ جسے پڑھا جاتا ہو اور سمجھا نہ جاتا، سمجھا بھی جاتا ہو تو یہ نہیں کہ اس کے مطابق عمل نہ کیا جاتا ہو، الرغم اس کے خلاف کیا جاتا ہو۔ اور ایک تو خلاف یہ ہے نا کہ ایک شخص شراب پیتا ہے، سارے اس کو کہتے ہیں کہ صاحب دیکھو یہ قرآن کے خلاف کرتا ہے، مذمت کی جاتی ہے، معیوب بات کی ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں، وہ بھی اس میں بہرحال کچھ جھجک سی محسوس کرتا ہے، ندامت سی محسوس کرتا ہے، یا شاید کہو کرتا تھا۔ لیکن اتنی بات تو ہے نا ایسے حکام کی، یہ اس قسم کی چیزیں اعتقادات کی دنیا میں، نظریات کی دنیا کے اندر یہ اس قسم کی چیزیں صریحاً قرآن کے خلاف کی جاتی ہیں، چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے دعوے کیے جاتے ہیں اور ان کو مقرر سمجھا جاتا ہے۔ مذہب کی دنیا میں عزیزان من یہ ہوتا ہے، انسانوں کو فوق البشر بنا دیا جاتا ہے، اور فوق البشر بھی پھر اس حیثیت سے کہ جس بشریت کی حیثیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ مجھے غیب کا علم حاصل نہیں ہوگا، وہ تو وہی کوئی بات غیب کی مجھے بتاتی ہے تو وہ میں دے دیتا ہوں تمہیں، قرآن میں وہ درج کر دیتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کوئی غیب کا علم نہیں ہے، دین یہ کہتا ہے۔ اور وہی دین جب مذہب میں آ کے بدل جاتا ہے، ہر بلحوث نے حسن پرستی شعار کی، الرغم دعوے کیے جاتے ہیں پیشین گوئیں غیب کا علم۔ کیفیت آپ کے ہاتھ کی تو یہی ہوگی نا تاریخ میں، کہیں گے آپ کے ساتھ یہ قرآن کسی کے سامنے نہیں تھا، ٹوکا کسی نے نہیں، ٹوکا جناب جس نے ٹوکا اس کا سر سولی کے اوپر، یہ کیفیت تھی۔ اس دور میں بھی ان کو ایسا کافر بنایا جاتا تھا، کوئی ان کے قریب نہیں پھٹک سکتا تھا، ان کا کوئی نام نہیں لے سکتا تھا۔ آج تک ان کے نام گالی ہو گئے ہوئے ہیں جنہوں نے ٹوکا تھا۔ آج بھی جس کو کافر قرار دینا ہوتا ہے ان کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے، معتزلہ ہے۔ آج بھی جو قرآن خالص کی بات کرتا ہے عزیزان من، سب سے بڑا جہاد اکبر اس کے خلاف ہوتا ہے، بڑے فخر سے کہتے ہیں پرویز کے خلاف 1000 علماء نے کفر کا فتویٰ دیا۔ کس بات پہ کفر کا فتویٰ دیا؟ اس بات پہ دیا کہ آپ کے جتنے یہ معتقدات ہیں آؤ پرکھ کے دیکھیں، ان میں سے جو قرآن کے خلاف ہیں ان کو چھوڑ دیں، اس بات پہ کفر کا فتویٰ دیا۔ اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے اس دور میں اتنی سی بچت تو ہو گئی کہ یوں پھانسی پہ تو نہیں چڑھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ سازش کتنی کامیاب تھی۔ آج آپ کے ہاں ممبر و مسجد پہ نہیں، اچھی مسجد محفلوں میں بھی کسی شرابی کا، زانی کا، فاسق و فاجر کا ان کا بھی ذکر آ جائے تو اس نفرت سے نہیں وہاں بات ہوتی۔ میں یہ پڑھے لکھوں کی محفلوں میں کہہ رہا ہوں، وہ اسے برداشت کرتے ہیں، بلکہ مزے لے کے بھی بیان کرتے ہیں، ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہیں یہ کہہ دیا جائے نا کہ صاحب یہ چیز جو ہے، اس نے کہا چیز تو بہت اچھی ہے صاحب، دیکھیے
صاحب یہ ہے وہ طلوع اسلام میں ہے نا، اسے وہ پرویز صاحب ہے نا، لا حول ولا قوت صاحب وہ چھوڑو صاحب، اس کا نام نہ لو. فاسق و فاجر کی محفل کے اندر بھی اگر یہ نام آ جاتا ہے عزیزان من، تو وہاں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے فسق و فجور کے تذکرے تو کرتے رہو، اس کا نام نہ لو. یہ ہوتی ہے سازش. کیا کیا پرویز نے؟ عزیزان من، عمر کے آخری حصے میں پہنچ رہا ہوں، میں فخر سے کچھ نہیں کہنا چاہتا. بہرحال ان جو بڑے بڑے دشمن ہیں ان سے بھی کہیں پوچھئے کہ کوئی اس کی ذات کے خلاف بھی اعتراض ہے؟ کوئی نہیں بتا. کیوں یہ کچھ کہا جا رہا ہے؟ جرم یہ تھا کہ یہ کہا کہ خدا کی کتاب تمہارے پاس زندہ محفوظ موجود ہے، آؤ سنت کی روش کو، اپنے اعتقادات کو، اپنے نظریات کو، ان کے دعاوی کو اس کتاب پہ پرکھ کے دیکھ لیں. جو اس کے خلاف جاتے ہیں انہیں چھوڑ دیں، جو اس کے ساتھ چلتے جاتے ہیں ان کو ابھاریں. مذہب کی دنیا میں دین کو کون آنے دیتا ہے؟ بلا تمثیل عرض کروں گا، یہ بات نہیں خدا نہ کرے کوئی دعویٰ، یہ ہر رسول کی کیوں مخالفت ہوتی تھی؟ اس کی دعوت میں دیکھیے کون سی بری بات ہوتی تھی. مخالفت اس لیے ہوتی تھی، وہ انہیں کہتا تھا کہ یہ جو تم اپنے ہاں یہ خدائی اور غیر خدائی مرکب بنا کے تم نے مذہب بنایا ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں غیر خداوندی خیالات کو نکال دو، خدائی پیغامات جو ہیں صرف وہ اپنے یہاں رکھو. یہی جرم ہوتا تھا رسول کا، اسی بنا پر اس کی مخالفت ہوتی تھی. یہی کچھ بعد میں رپیٹ ہو. یہ ٹھیک ہے، خدا کی کتاب موجود ہے، کوئی رسول تو آ کے نہیں کہے، لیکن رسول بھی تو آ کے خدا کی وحی کو منزہ شکل میں پیش کرتا تھا نا، وہ منزہ شکل میں موجود ہے. جو شخص آج قرآن خالص کی طرف دعوت دیتا ہے وہ اسی دعوت کا اعادہ کرتا ہے. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، ہم جو تمہیں خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں علی وجہ البصیرت دیتے ہیں، میں بھی ایسا کرتا ہوں اور جو میرا اتباع کرے گا وہ بھی ایسا ہی کرے گا. لیکن مذہب کی دنیا میں تو اشربوا فی قلوبہم العجل، ان بزرگوں کی محبت اتنی دل کے گہرائی کے اندر پیوست ہو چکی ہوتی ہے. وہ تو اشربوا کا لفظ قرآن لایا ہے جیسے خون کے اندر حلول کیے ہوئے ہوتی ہے. کیا لفظ ہے کہ جو جنہیں آپ یہ کہیے سننے کو تیار ہی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کے اوپر ان کو یہ ہے کہ نہیں یہ غلط کہتا ہے، نہیں صاحب، اس سے ان کے شان میں یہ چیز آگے پڑتی ہے. اس ذات اقدس و اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شان کس کی تھی جس نے یہ کہا کہ میں بھی اگر احکام خداوندی کی خلاف ورزی کرتا ہوں تو مجھ کو بھی اس کی عذاب کا ڈر ہے. ان سے بڑے تو یہ سارے حضرت صاحب نہیں ہو سکتے. وہ کہتا ہے کہ اگر میں غلطی کرتا ہوں تو میری اپنی ذاتی غلطی ہوتی ہے، ٹھیک چلتا ہوں تو وہی کے ذریعے چلتا ہوں. ان سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے. مذہب کی دنیا میں کوئی اپنے کسی بزرگ کے متعلق ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے. اور بحث ہماری میری اور کسی کی نہیں، منطقی نہیں، بحث تو قرآن کریم کی روح سے ہے. عزیزان جو یہ کہتا ہے کہ رسول کے علاوہ وحی کے علاوہ غیب کا علم کسی انسان کو نہیں مل سکتا، قرآن یہ کہتا ہے، اسے قرآن کی آیت نکال کے دکھا دو کہ نہیں میاں غلط کہتے ہو. غیر رسول کو غیر وحی بھی غیب کا علم ہو سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، معاملہ طے ہو جائے گا. اگر یہ نہیں تو پھر وہی مسلمانوں کو مشترک کرنے کہ جی یہ اتنے بڑے جو حضرات گزرے ہیں، مفسر اور محدث اور مجدد اور معمور اور ولی اللہ اور یہ وہ سارے دعویٰ کرتے تھے، وہ سارے پھر آتے. اب سوال ہی اس کا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب یہ پیش کی تھی تو اس کو حضور جب پیش کرتے تھے دین خالص کو تو جواب یہ دیا جاتا تھا کہ نہیں سر، وہ تو اس سے تو ہمارے بزرگوں کے اوپر بہت ان کی شان میں بہت بڑی گستاخی پڑتی ہے، تو ہم تو اسی راستے پہ چلیں گے جس پہ وہ چلتے جاتے تھے. یہ جواب ملتا تھا. قرآن میں بار بار کہا گیا ہے کہ یہ جواب ملے گا، اور قرآن کہتا ہے کہ خواہ وہ غلط راستے پہ لیے جا رہے ہوں پھر بھی تم انہی کی مانو گے. کہا کہ آؤ اس خدا کی کتاب کو اپنے اور ان کے درمیان رکھ کے حکم بنا لو، اس کو کساٹی بناؤ، پھر پرکھ کے دیکھو، تم بات صاف ہو جائے گی. یہ ہے عزیزان من آج بھی یہ صورت. میں کہہ یہ رہا تھا کہ دین خالص، خدا کا دین، خدا کی وحی، اس کی طرف سے آمدہ اصول و قوانین و احکام و ہدایات
وہ ہیں جن کا اتباع کر رسول کو وہ یہ دیتا ہے وحی کے ذریعے سے۔ اس کے علاوہ رسول کی اپنی حیثیت بھی ایک بشر کی ہوتی ہے، اور ختم رسالت کے بعد تو ہر انسان کی حیثیت بشر کی ہوتی ہے، کوئی انسان ان میں فوق البشر نہیں ہو سکتا۔ اور غیب کا علم رسول کو ملتا تھا، وحی کے ذریعے ملتا تھا، وحی اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، کسی کو نہیں مل سکتا۔ جو دعویٰ کرتا ہے یا تو اگر وہ شخص چالاک ہے، فریب دہ ہے، اگر یہ نہیں ہے تو خود فریبی ہے، کام از کام قرآن کے خلاف ہے۔ مجھے اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے نہیں عزیزان مان۔ آج میں آپ احباب سے 10 منٹ کی چھٹی مانگتا ہوں، ذرا پہلے سے تھوڑا سا کام ہے مجھے، اور اس کے لیے 10 منٹ ابھی باقی ہیں۔ آج تو یہ ختم ہوتی ہے۔ حضور نے یہ کہا ہے کہ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، ان انا الا، کیا بات! میں تو فقط یہ ہے کہ یہ بتاتا ہوں کہ اس روش کا نتیجہ یہ نکلے گا، اس کا یہ نکلے گا، اور اس لیے بتاتا ہوں کہ قرآن نے مجھے یہ بتایا، اور اس سے زیادہ میری اپنی حیثیت کوئی نہیں ہے صاحب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم 189 سے ہم آگے لیں گے۔ ہاں جی۔